أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص کی آیت نمبر 26 ہے اور اس سے آگے کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین آنے کا پورا واقعہ اور ساری وجہ ذکر فرمائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی. جب یہ محسوس ہوا کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے تو جو دونوں بہنیں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان میں سے ایک نے کہا، قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، یا ابا تستأجرہ، اے ابا آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے. ان خیر من استأجرت القوی الامین، جس کو آپ نوکر رکھیں ان میں بہتر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ قوی ہو اور امانت دار ہو. اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس شخص میں دونوں باتیں ہیں، قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یعنی کام کرنے کا اہل بھی ہے، کام کر سکتا ہے اور امانت دار بھی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے جو معاملہ ذکر کیا میں اس کو ذکر کرتا ہوں، یہاں سمجھیے. قالت احداہما یا ابا تستأجرہ، اے ابا ان کو نوکر رکھ لیں، اس لیے کہ نوکری کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. چنانچہ کتنی حکمت والی اور زبردست بات یہاں پر ذکر کی ہے. اداروں کے لیے جس نے کسی کو اپنے ہاں ماتحت رکھنا ہے، اور کوئی شخص جو کسی ادارے میں نوکری کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی انفرادی یا اجتماعی کوئی بھی ادارہ ہو، یا ہم اپنے گھر کے اندر کسی کو نوکر رکھنا چاہتے ہیں اور کوئی شخص کسی جگہ پہ نوکری کرنا چاہتا ہے، تو دو خاصیتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اس شخص کے اندر اس کام کی اہلیت ہونی چاہیے، اس شخص کے اندر اس کام کے قواعد پورے ہونے چاہیے، یعنی وہ کام کرنے کا اس میں ملکہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کام آتا ہی نہیں ہے اور اپلائی کر رہا ہے کہ جو جیسے ہوگا سیکھ لوں گا. نہیں، کام کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے، یعنی کام کر سکتا ہو، نمبر ایک. نمبر دو، اس شخص کے مزاج میں ایمانداری ہونی چاہیے. ایمانداری آج یہ چیز ہے کہ ہم لوگ سی وی دیکھ لیتے ہیں، ہم لوگ قواعد چیک کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی واقعتاً اہل ہے، لیکن ہم ایمانداری کو نہیں دیکھتے. چنانچہ ایمانداری نہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے نقصان ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بلانے پڑتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو ایمانداری کا لیکچر دینے کے لیے ان کو طریقے سے معاملات کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اداروں سے بالکل مفقود ہو گئی ہے. اگر آپ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام پڑ جائے تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، آپ کا کاموں کا وقت کا کباڑا ہو جائے گا. لیکن ایماندار لوگ نہیں ملتے. کسی جگہ پہ آپ جائیں اور کہیں کوئی ایماندار تاجر بتا دو. میں ایک دفعہ کمپیوٹر مارکیٹ گیا تو میں نے وہاں جو گارڈ تھا یا جو میں نے ان سے کہا، یار کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو ایماندار ہو، ایسی کوئی دکان جانتے ہو؟ تو وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ بھائی ایماندار تو نہیں جانتا، لیکن ایسا شخص بتا سکتا ہو جو کم بے ایمان ہے، جو تھوڑا بے ایمان ہے وہ بتا سکتا ہو. ایماندار لوگ نہیں ملتے. مزدوروں سے لے کے ہمارے ہائر ڈپارٹمنٹس کے آفیسر تک دیکھ لیں، ایماندار لوگ نہیں ملتے. کرپشن سے ہمارے ادارے بھرے ہوئے ہیں. ملکوں کو تباہ کرنے والی چیز بے ایمانی ہے، جس کو کرپشن کہتے ہیں. ملکوں کو تباہ کر دو چیزیں بتائیں کہ اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے یا اگر آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. قوی امین، یہ یہاں پر
قوی امین یہاں پر ذکر کیا، اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے بادشاہ کو مقرر فرمایا تو بادشاہ کو بادشاہت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہ دو خاصیتیں کہ طالوت عملی کا طالوت کو بادشاہ بنایا، طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا اس لیے کہ وہ قوی بھی تھا اور علیم بھی تھا، یعنی قوی بھی تھا اور اس چیز کو جاننے والا بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں کام کو جانتا ہوں اور میں حفاظت کرنے والی، میں ایماندار ہوں۔ دو خاصیتیں بتائیں، تو دو خاصیتیں ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جگہ پہ، اپنے بزنس کے اندر، اپنے کام کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اگر کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو بس یہ دو چیزیں رکھ لے، اپنی زندگی کا معیار بنا لے۔ نمبر ایک، وہ اس کو کام آنا چاہیے، کام کی باریکیاں جانتا ہو، کام کے اندر جو دقائق ہیں ان کو جانتا ہو۔ نمبر دو، وہ ایماندار بھی ہو، اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرے، بے ایمانی کے ساتھ نہ کرے۔ ایک صاحب ہمارے بڑے جاننے والے تھے، درزی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں میرا کام چلتا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا دیکھو کام چلنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو کام آتا ہو، درزی کا کام آنا چاہیے آپ کو۔ نمبر دو یہ ہے کہ آپ چونکہ درزی ہے تو درزی کا کام آنا چاہیے۔ نمبر دو، آپ ایمانداری سے کام کریں۔ اور کون سے بے ایمانی کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں ایمانداری آپ کے کام کے اندر کہاں کہاں بے ایمانیاں ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ کہاں میں جانتا ہوں وقت کی پابندی نہیں ہوتی، کپڑے کے اندر دو نمبریاں ہوتی ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایسا۔ میں نے کہا آپ ایمانداری سے کام کریں۔ آپ کا ایک سوٹ تیار ہوتا ہے 2 دن کے اندر اور آپ سامنے والے کو 3 ہفتے گھماتے ہیں تو ظاہر بات ہے اگلی مرتبہ گاہک آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آپ ان کو کہیں جی میں 10 دن میں آپ کو دوں گا، اور جب سوٹ تیار ہو جائے تو آپ اس کو ایک میسج کر دیں جی مجھے میسج کرنا نہیں آتا، تو آپ ایک بندہ جو آپ کے ماتحت کام کرتا ہے اس سے کہہ دیں وہ میسج کر دیں۔ اگر وہ بھی نہیں آتا تو آپ سامنے والے کو کہ 10ویں دن آپ لے جانا، کسی میسج کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ اور آپ یقین کیجئے صرف 1 سال کے اندر انہوں نے اپنی دکان کے اندر 2 AC لگائے، اپنی دکان میں 2 AC لگائے کہ کام ان کا اتنا بڑھ گیا۔ اور پہلے تقریباً 12 سال سے درزی کا کام کر رہے ہیں، کام ہی نہیں چل رہا۔ کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو چھوٹا سا کام بھی آپ کریں، آپ کے کام میں ترقی ہوتی ہے۔ ہاں آپ کو کام آنا چاہیے، اپنے فن میں مولا ہونے چاہیے، آپ کا فن آپ کے ہاتھ کے اندر گھوما ہوا ہو۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایمانداری جب انسان کو مل جاتی ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ ہمارے معاملات یہی ہے، ہماری قومی تشخص بھی تباہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے کنٹینرز جاتے ہیں کپاس کے اور اس کے اندر سے ان کو اینٹیں نکالنی پڑتی ہیں، ان کو پتھر نکالنے پڑتے ہیں، جناب یہ اپنا ویٹ بڑھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، ان کا پیٹرول میں یہ معاملات، ان کا یہ پاکستانی منڈی بیٹھتی جا رہی ہے اپنی بےایمانی کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ کپڑا پاکستان میں بنتا ہے دنیا کا بہترین، کھیلوں کا سامان پاکستان میں بنتا ہے دنیا کا بہترین، لیکن اس کے پر اسٹیمپ باہر کے ملک کی لگتی کیونکہ لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ پاکستانی قوم بے ایمان ہوتی ہے۔ جتنے لوگ میرے چند ایک جاننے والے باہر ممالک میں کام کرتے ہیں وہ امپورٹ یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے بے ایمانی کا پرابلم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا نام عالمی منڈی میں بدنام ہے، چنانچہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان روپے کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے تجارت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کام کی چیز ہی نہیں رکھی۔ صرف بنگلہ دیش 1% دنیا کو دیتا ہے، صرف 1% دنیا کو دیتا ہے، اور اس پرسن کے پیچھے اس کی کرنسی پاکستان سے ڈبل ہو چکی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے بعد بنا ہے بنگلہ دیش، وہاں کا موسم کوئی کام کا نہیں ہے، وہاں کی زمین کسی کام کی نہیں ہے، صرف چاول اگا سکتے ہیں، لیکن اسی چاول کے اندر انہوں نے مونوپلی قائم کی ہوئی ہے۔ انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں چینی کے اندر کتنا آگے نکل رہا ہے۔ جہاں پر آپ ایمانداری سے کام کریں گے وہاں پر آپ کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے پاس چاروں موسم ہے، ہر قسم کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں صرف پاکستان ایک نمک کا کاروبار کرے تو وہ کتنا اوپر جائے گا، لیکن ہمارا نمک پاکستان میں مہنگا ملتا ہے، باہر والوں کو پاکستان سستا نمک دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل ہم سے نمک لے رہا ہے اور نمک لے کے پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے 35% منافع کے ساتھ، لیکن وہ بیچ رہا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے۔ ہماری اسٹیمپ کو کوئی خریدتا نہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ بے ایمانی کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، تو اور یہ ٹیگ اتر سکتا ہے 2-4 سال کے اندر، محنت سے آدمی کام کرے یہ ٹیگ اتر جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایمانداری
ذاتی معاملات ہو یا بین الاقوامی معاملات ہو، بس یہ دو چیزیں آپ کو کام آنا چاہیے. اور کام پاکستانیوں کو ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا پاکستانی ہندوستانیوں کو مانتی ہے، لیکن ہماری مینجمنٹ کے اندر معاملات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن ہو جاتی ہے، بے ایمانی اور دھوکہ بازی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نے دو باتیں بتائیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کام آتا ہو، امانت دار ہو. کسی گورنمنٹ آفیسر کو آپ پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں ذرا بتاؤ تمہارے ادارے میں کتنی کرپشن ہوتی ہے، وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک کہانیاں سنا سکتا ہے. یعنی اتنے واقعات ہمارے ہاں کرپشن کے ہوتے ہیں، اتنی بے ایمانیاں ہوتی ہیں. صرف آپ ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھ لیں، ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنتی ہے، ہماری سوسائٹی تو ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھے لکھے لوگوں کی، یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلیں، جس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے اپنا گھر آگے بڑھا لیتا ہے. جس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے گھر بناتے وقت کتنے کا حساب 2 کروڑ کا حساب لگائے، تقریباً 50 لاکھ اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. آ جاتے ہیں پولیس والے، مزدوروں کو اٹھا کے لے جائیں گے، ٹھیکیدار کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو بھی کیا ہے، پیسے دو لے جاؤ. اب ان کے خلاف کون کمپلینٹ کرے؟ انٹیلیجنس کا آدمی گھر بنا رہا ہے کہ مجھے اتنی رشوت دینی پڑی، میں انٹیلیجنس کیا کروں، پولیس والے چھوڑتے نہیں ہمارے مزدوروں کو. آپ جہاں کے ہیں جیسے بھی ہیں جو کچھ کر لیں، ہم سے بندہ چھوڑوا نہیں سکتے آپ جب تک ہمیں آپ مٹھائی نہیں کھلائیں گے، جب تک آپ ہمیں یہ نہیں کروائیں گے، جب تک آپ ہمیں وہ نہیں کریں. تو کوئی بچ نہیں پا رہا. کیا ہے؟ امانت نہیں رہی ہمارے معاشرے میں. جب امانت نہیں رہی تو ہر ایسٹیمیشن خراب، جب ایسٹیمیشن خراب ہوا تو یہ بھی جک مارے گا، بے ایمانی کرے گا، ادھر سے ادھر سے کرنے کی کوشش کرے گا. بڑی ضرورت ہے ان دو چیزوں کی. انفرادی سطح پر اس کو بہتر کیا جائے تو اجتماعی سطح پر یہ چیزیں آگے آتی ہیں. قال انی اريد ان انکحک، چنانچہ آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے معاملہ کیا. معاملہ یہ کیا، انی اريد ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تیرا، احد ابنتی، اپنی ان دو ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں کا میں سے کسی ایک کا نکاح، علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال میری ان چیزوں کی گھر کی معاملات کی خدمت کرو. تو ان دو میں سے ایک بیٹی کے عوض میں تمہیں کے نکاح کے عوض میں تمہیں رکھنا چاہتا ہوں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، لیکن اگر تم 10 سال پورے کرو گے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے احسان اور فضل ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا تمہارے اوپر شاق کوئی چیز گزرے یا تمہارے لیے کوئی چیز مشکل ہو جائے. تو ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تم مجھے پاؤ گے نیکوکاروں میں سے، اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے. ذالک قال ذالک بینی و بینک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایگریڈ کیا، اس بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، تو یہ فرمانے لگا، قال حضرت شعیب نے فرمایا، ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ تیرے اور میرے درمیان میں ہے. ایم الاجلین، دونوں میں سے جو مدت آپ پوری کریں گے، فلا عدوان علی، میری طرف سے کوئی برائی نہیں. یعنی 8 سال پورے کرو یا 10 سال پورے کرو. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم نے کہا ہے اللہ رب العزت اس میں ہمارے کارساز ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا. دیکھو 8 سال یا 10 سال تم ہمارے گھر کی خدمت کرو، یعنی گھر کے باہر کے معاملات ہیں، ان معاملات کے عوض تمہیں میں اپنی ایک بیٹی نکاح میں دے دوں گا. اس بات کو ذرا سمجھے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو. 8 سال تم میرے گھر کی نوکری کرو تو جو اجرت بنے گی 8 سال کی، وہ 8 سال مہر بنے گا. وہ 8 سال کی جو رقم بنے گی، وہ 8 سال کی رقم یہ مہر بنے گی. اس مہر کے عوض میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا. یہ معاملہ اس سے حاصل ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر کوئی چیز ہونی چاہیے. شریعت محمدی کے مطابق مہر کوئی اجرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوئی چیز ہونی چاہیے. چنانچہ یہاں شریعت موسوی میں
اس چیز کو اجرت مقرر کیا گیا یا شریعت شعیبی میں اس چیز کو اجرت متعین کیا گیا، وہ ہو سکتا ہے اس شریعت میں درست ہو. ایک بات. دوسری بات، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا ولی بن کے اس کا حق مہر مقرر کر کے نکاح کر سکتا ہے. اب یہاں پر حق مہر حضرت شعیب علیہ السلام نے وصول کیا ایک لحاظ سے، چنانچہ اگر باپ حق مہر اپنی بیٹی کی طرف سے وصول کرے تو نکاح ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں اور جو باہر کا گھر کا کام ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بٹیا کی ہوں، ان کی بیٹی کی چیزیں ہوں، تو لہذا اس لحاظ سے اجرت ان کی بیٹی کے ذمے ہے، چنانچہ وہی اجرت ان کے نکاح کا عوض بن گئی. تو یہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں. اس کے ضمن میں ایک اور ہے کہ اگر لڑکی بغیر ولی کے، لڑکی بالغ ہے، سمجھدار ہے، بغیر ولی کے اپنا نکاح کسی جگہ پر کرنا چاہے تو نکاح بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو باقی رکھے یا زائل کرے، اس میں بہرحال اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ ولی خود نکاح کروائے. کہ ولی کا مطلب یہ ہے ذمہ دار، یعنی گھر کی بچی ہے اس کا کوئی ذمہ دار تو ہے. آپ اور ہم ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہے تو ہمارا کوئی ذمہ دار ہے. اگر ہم خود ذمہ دار ہیں تو ظاہر بات ہے ہم کسی دوسرے کے ولی، اس کو شریعت میں ولی کہتے ہیں. تو یہ بہتر یہ ہے کہ بچی کا ولی ہی اس کا نکاح کرے، اور یہی ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ کروایا. ایک اور بات سمجھ لیں، یہاں پر نکاح نہیں ہوا، بعض حضرات کو یہاں پر شبہ ہوا. یہاں پر نکاح کا وعدہ ہوا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا. نکاح نہیں ہوا، اس لیے نکاح میں ہمیشہ سے گواہوں کی شرط رہی ہے. یہاں پر گواہ پورے نہیں ہیں، لہذا یہاں پر نکاح نہیں ہوا. نکاح 8 سال کے بعد ہوا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہوگا. تو یہ یہاں پر نکاح کا معاملہ جو کیا ہے کہ نکاح کا وعدہ کیا ہے، یہ واضح رہے کہ نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح 8 سال کے بعد ہوا. اس کا قرآن میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سیاق پر چھوڑ دی گئی. سیاق مطلب یہ کہ آگے معاملہ ہونے پر جب ہوا ہوگا تو ظاہری بات ہے ان گواہوں کی موجودگی میں ہی ہوا ہوگا. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نکاح کا معاملہ کرے اور نکاح کی شرائط پوری نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ جن لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہاں پر نکاح ہوا اور نکاح کے اندر گواہ تو پورے ہے ہی نہیں کہ 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 خواتین ہونی چاہیے نکاح میں، تو وہ تو ہے نہیں، لہذا نکاح کیسے ہوا؟ یہ انی اريد ان انکحکا، میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح کر دوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے عوض. تو جہاں چاہنے کا ذکر ہے، نکاح جب بھی ہوتا ہے، ذرا سمجھ لیں اس بات کو، نکاح جب بھی ہوتا ہے وہ صیغہ ماضی میں ہوتا ہے، پاسٹ کے صیغوں میں ہوتا ہے. میں نے تیرا نکاح فلاں بنت فلاں سے کیا، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، تو تب نکاح یہ پاسٹ کے صیغے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایک مستقبل کا صیغہ ہو اور ایک پاسٹ کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب تک دونوں طرف سے ایسے صیغے استعمال یعنی ایسی ورڈنگ استعمال نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگی. ایک بڑی نادانی ہو جاتی ہے. ہمارے بچے جہاں کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں وہاں کبھی کبھی مہینہ بازار ہوتا ہے اور وہاں کبھی کبھی ڈرامے بنتے ہیں، وہاں لڑکا لڑکی کو آپس میں ایک دوسرے کا میاں اور بیوی دکھاتے ہیں اور باقاعدہ ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی اعتبار سے نکاح ہو چکا ہے اور آگے بچی کی کہیں اور شادی ہوتی ہے اور مستقل زناکاری ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا معاملات ہوئے. ایک مرتبہ ہمارے مفتی صاحب نے گلشن اقبال کی ایک مسجد میں بیان کیا نکاح کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ چیز بتائی کہ نکاح کی 2 شرطیں، ایجاب اور قبول.
ایجاب اور قبول یہ دو نکاح کے بنیادی رکن. حق مہر بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا میں نے تم سے نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا, میں تم میری بیوی ہو, اس نے کہا ہاں میں تیری بیوی ہوں, اور دو مرد گواہی کے طور پہ سن رہے تھے, دو مرد یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے اور وہ دیکھ رہے, تو نکاح منعقد ہو گیا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے, اصل میں شریعت نے نکاح ہو گیا. جدہن جد و ہزلہن جد. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غصے میں بھی ہو جاتی ہیں. وہ نکاح بھی ہے اور وہ طلاق بھی ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے صیغے کے ادا کرنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ صیغے نہیں ہیں بلکہ اپنی چاہت کا اظہار ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عقد کو قبول کیا ہے, یعنی اس نوکری کو قبول کیا ہے, نکاح کو قبول نہیں کیا. نکاح تو ظاہر بات 8 سال کے بعد ہوا, وہ اپنے معاملات کے اندر ہوا. تو یہ کچھ تھوڑی سی اس میں دقیق قسم کی باتیں تھیں, اس کو ذکر کیا. اللہ سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.